گھبراہٹ کے مارے زرگل کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر ہلکے ہلکے پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ فون کے دوسری طرف جاتی رنگ بار بار اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ دوسری بار کال ریسیو نہ ہونے پر زرگل کے دھڑکن رکنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اگر یہ کال نہ اٹھائی گئی تو شاید اس کی سانس بند ہو جائے گی، لیکن شاید قسمت کو اس پر ترس آ گیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے کسی نے کال اٹھا لی تھی۔ السلام علیکم۔ آواز سن کر جہاں زری کی زندگی میں امید کی کرن چلی تھی۔ لالا پلیز جلدی آ جائیں لالا، بی جان کہتی ہیں کہ زری کو شاہ زر نے دھوکہ دیا ہے لالا، پر میرا دل کہتا ہے وہ غلط نہیں ہے، آپ پلیز جلدی۔ اس سے پہلے کہ زری مزید کچھ بولتی، بی جان کے ایک دم سے موبائل پکڑا تھا۔ بی جان شعلہ بار نگاہوں سے زری کو دیکھ رہی تھی۔ زری ان کے تاثرات سے ڈری ضرور تھی، لیکن جلدی سے اپنے ہاتھ سے سرکتے امید کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے چلائی تھی۔ غزین لالا پلیز مجھے بچا لیں۔ اس سے پہلے کہ زری کی آخری چیخ موبائل کے دوسری جانب پریشانی سے زری کو پکارتے نواب غزین خانزادہ کے کانوں میں پڑتی، بی جان نے فون دیوار میں دے مارا تھا جو دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ بدذات لڑکی، لگتا ہے ایسے نہیں مانے گی، اب تو تجھے سیدھا کر کے ہی رہوں گی۔ بی جان زری کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتے پاگل ہو رہی تھی۔ بی جان خدا کا واسطہ اسے معاف کر دیں، یہ نادان ہے اس لیے آپ کی بات نہیں مان رہی، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرے گی، میں خود اسے تیار کرواتی ہوں، اب بس اسے بخش دیجیے۔ اگر یہ مر گئی تو آپ سب کو کیا جواب دے گی، اور پھر سب ہماری عزت پر حرف اٹھائیں گے۔ اپنے روایات اور عزت کو بچانے کی آڑ میں اندھی ہوئی بی جان کو گلمینا بیگم نے جلدی سے اٹھ کر روکا تھا، جو بی جان کے اچانک دھکا دے کر اندر آنے سے نیچے گر گئی تھی۔ جلدی تیار کرو اس منحوس کو، ابھی مولوی صاحب آئیں گے اور مجھے صرف اس کے منہ سے اس وقت ہاں سننا ہے۔ بی جان نے زری کو پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا اور کروفر سے چلتی باہر نکل گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد زری گھٹ گھٹ کر رو دی تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ مرنے کی خواہش اس کے اندر تیزی سے ابھر رہی تھی، لیکن شاید موت ابھی اس پر مہربان نہ ہوئی تھی۔ گلمینا بیگم نے اپنی بیٹی کے غم میں نڈھال ہوتے مردہ ہاتھوں سے اسے اٹھایا تھا اور اس کے چہرے پر بی جان کے تھپڑوں سے پڑے نشانوں پر اپنے لمس سے مرہم رکھتے وہ خود بھی رو دی تھی۔ کافی دیر اپنے اندر کا غبار نکالنے کے بعد انہوں نے بے دلی سے اپنی بیٹی کو تیار کیا تھا، جو سوگوار سا حسن لیے مردہ دل کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی۔ زری کے تیار ہونے کے بعد پلوشا بیگم اور بختاور بیگم نم آنکھیں لیے اندر داخل ہوئی تھیں۔ انہوں نے زری کو آگے بڑھ کر گلے لگایا تھا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا، لیکن زری تو پتھر کی مورتی بن چکی تھی جس پر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بی جان اندر داخل ہوئی تھی، جن کے ساتھ مولوی صاحب، دراب صاحب کے علاوہ 16 سال کا زرق خانزادہ اور 20 سالہ دریاب خانزادہ بھی نم آنکھیں لیے وہاں کھڑے تھے۔ وہ دونوں تمام حالات سے انجان صرف اپنی زری لالی کی شادی، وہ بھی ایک پاگل شخص کے ساتھ سوچ سوچ کر دکھی تھے۔ زرگل خانزادہ ولد دراب خانزادہ، آپ کا نکاح اسفندیار خانزادہ ولد ارسلان خانزادہ سے 50,000 حق مہر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا آپ نے قبول کیا؟ مولوی صاحب کی آواز زری کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کا دل کرلا رہا تھا، ہر چیز اسے خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہر چیز اسے یہ کہہ رہی ہو، اور بتاؤ زرگل خانزادی، تمہارے وہ سہارے کہاں ہیں جن پر تمہیں سب سے زیادہ ناز تھا؟ ان آوازوں پر اس کا دل چیخ اٹھا تھا۔ شاہزر کی بے وفائی نے اس کانچ سی گلابوں جیسی لڑکی کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ مولوی صاحب کے الفاظ ایک بار پھر کانوں سے ٹکرانے پر دل نے دہائی دی تھی۔ روح نے اس تکلیف سے پیچھا چھڑانے کے لیے پر پھڑپھڑائے تھے، اور قدرت نے شاید اسے اس تکلیف سے پنجرے سے آزاد کیا تھا اور زرگل کی روح کو اس دنیا کی تکلیفوں سے رہائی دلائی تھی۔ زرگل کا جسم ایک طرف لڑکنے پر سب ایک دم چیخ اٹھی تھیں۔ حویلی کی دیواریں اس شور سے گھبرا اٹھی تھیں۔ کمرے کے سامنے موجود درخت پر بیٹھی چڑیا اس حویلی کی چڑیا کے انجام سے گھبرا کر اٹھی تھی اور اس حویلی کی حدود سے نکلتی چلی گئی تھی۔ 7 سمندر دور ایئرپورٹ پر بیٹھے اس کے بھائی کے دل نے چیخ چیخ کر کچھ برا ہونے کی دہائی دی تھی، جو آج اپنی پڑھائی مکمل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ سب کو سرپرائز دینے کا تھا، لیکن قدرت نے شاید اسے ہی سرپرائز دینے کا پلان تیار کر لیا تھا۔
وقت نے چال چل دی تھی اور محبت کی مالا کا چاپ کرنے والا وہ شخص ایک کانچ سی لڑکی کی موت کی وجہ بنا ان سب سے انجان نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ موت مرنے والی لڑکی کی محض غلطی اتنی تھی کہ اس نے محبت کر لی تھی۔ کیا محبت کرنا اس کا جرم تھا؟ ہر روز کی طرح اس صبح کا آغاز بھی معمول کے مطابق ہوا تھا۔ سورج اپنے وقت پر نکلا تھا۔ سورج کی روشنی آج بھی ہر روز کی طرح زمین کے ہر حصے کو بغیر کسی تفریق کے یکساں مل رہی تھی۔ پرندوں سے لے کر عام آدمی تک ہر چیز معمول کے مطابق اپنے اپنے رزق کی تلاش اور علم کی طلب میں گھروں سے باہر نکلے تھے، لیکن جو چیز آج منفرد دکھائی دے رہی تھی وہ تھی غزین مینشن کی فضا، جس میں آج ہڑبڑی، جوش اور خوشیوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اگر ہم گھر کے اندر چلے تو زرق صاحب کالی جینز اور براؤن شرٹ کے ساتھ سر پر کالی کیپ لیے ایک ہاتھ سے کرکٹ بیٹ اور دوسرے ہاتھ میں بال پکڑے تیزی سے نیچے اتر رہے تھے۔ ماہ ابھی یار میرے جاگرز نہیں مل رہے، آپ نے کہاں رکھے تھے؟ دوسری طرف یہ زرمینا تھی جو مہرون لانگ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے کمرے سے بولتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ اوہو مینا، دھیان سے دیکھو نا، ادھر ہی تو رکھے ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کی طرح تم نے مجھے ہر چیز کے لیے پریشان کر دیا ہے۔ ماہ پارا جو اس وقت پکنک کے لیے باسکٹ میں سامان رکھ رہی تھی، زرمینا کے تیسری بار کی پکار پر جھنجھلا کر بولی، ماہ تمہارا دھیان کدھر ہے؟ یہ دیکھو ابھی اتنا سامان پیک کرنے والا ہے، جلدی سے ہاتھ چلاؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ غزین جو فارمل ڈریسنگ کو چھوڑ کر بہت ہٹ کر تیار ہوا خوبرو لگ رہا تھا، ہاتھ پر گھڑی باندھے ہوئے ماہ کے پاس کچن میں آتے ہوئے بولا، جو بس زرمینا کی مدد کے لیے نکلنے والی تھی، غازی اب سب بھی کریں، اور کیا کچھ رکھنا ہے آپ نے؟ سب کچھ تو لے لیا ہے، ابھی میں نے تیار بھی ہونا ہے۔ زرمینا اور غزین سے عاجز آئی ماہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ان سالی بہنوئی نے ماہ کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ بندہ پوچھے کہ اب اس بیچاری نے خود بھی تیار ہونا تھا یا انہی کی چیزوں میں لگی رہے؟ اچھا ٹھیک ہے، غصہ تو مت ہو، تم جاؤ تیار ہو جاؤ، میں باقی کا کام کرتا ہوں۔ غزین نے جلدی سے ماہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے صلح صفائی سے کام لیا تھا، جس پر ماہ سر جھٹکتے تیار ہونے چل دی تھی۔ عرض کیا ہے، عشق نے جورو کا غلام بنا دیا ہے غالب، ورنہ آدمی تو ہم بھی بڑے روب والے تھے۔ زرق نے غزین کی حالت سے لطف اٹھاتے غالب کی روح کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ شرم کر ہادی کے بچہ، یہ تو تب پوچھوں گا جب تیری بیوی آئے گی، ابھی تو چل یہ کام کر۔ غزین نے زرق کے شوق ہونے پر اسے گھرکتے جلدی سے بچا ہوا سامان اسے تھمایا تھا اور خود اپنی ای میل چیک کرنے لگا تھا۔ توبہ میری اللہ، دریاب بھائی دیکھیں تو جن لوگوں کا بیوی پہ حکم نہیں چلتا، ان کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، وہ مجھے جیسے معصوم، شریف اور پیارے بچوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ درخت ہاتھ میں پکڑا سیب ماتھے پر لگاتے دھائی دینے والے انداز میں بولا تھا، ہا 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 ہا، درخت جو بھی تم پر ظلم کرتے ہیں میرے خیال سے وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، کیوں غزین بھائی؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ دریاب جو کشمالہ کے ساتھ ابھی وہاں آیا تھا، زرق کی بات پر ہنسی دباتے غزین کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے بولا، مشی دیکھو یہ لوگ تمہارے چھوٹے سے بھائی پر کیسے ظلم کر رہے ہیں۔ کشمالہ جو آج اپنے معمول سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی اور ماہ پارا کی دی گئی نیلی فراک میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی، زرق کی بات پر چند لمحہ رک کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ زرق خانزادہ، تمیز سے بھابی بولا کرو میری مشی کو، خبردار جو تم نے اسے فضول ناموں سے پکارنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دریاب کے سنجیدگی سے کہنے پر زرق اور غزین کے ساتھ ساتھ کشمالہ بھی دریاب کے چہرے کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہا 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 ہا، مشی مشی مشی، لو میں نے کہا اسے مشی آیا، بڑا پرانے زمانے کا ہیرو نہ ہو تو میں تو کبھی نہ کہوں اپنی بہن کو بھابی۔ زرق دریاب کی بات کا مذاق اڑاتے خوب دل کھول کے ہنسنے کے بعد بولا، زرق رک تیری تو۔ دریاب غصہ سے زرق کے پیچھے لپکا، جو بندروں کی طرح اچھلتے کودتے چیختے ہوئے باہر کی جانب لپکا تھا۔ ان دونوں کو نظر انداز کرتے کشمالہ لاڈ سے اپنے غزین لالا کے گلے لگی اپنی تعریف کروا رہی تھی۔ تعریف تو اس کی آج واقعی بنتی تھی، وہ لگ ہی اتنی پیاری سی گڑیا رہی تھی۔ کشمالہ بھابی پلیز یار مجھے بچاؤ، دیکھو یہ ظالم کیسے آپ کے ننھے سے دیور کی جان لینے پر تل گیا۔ کشمالہ جو غزین کے ساتھ کھڑی پچھلے 5 منٹ سے زرق کی درخت بنتی دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، زرق کے تیزی اپنی طرف آنے پر ایک دم چیخ اٹھی تھی، جو اب دریاب سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ کشمالہ پیچھے ہو جاؤ، آج اس خرافاتی بندر کو تم سے
तुम मुझसे नहीं बचा सकती। दरियाब फूली नथनों से कशमाला को पीछे हटाते हुए बोला, दर प्लीज रुक जाए ना। दरियाब को गुस्से में देखकर कशमाला के मुंह से बिला इरादा ये अल्फाज निकले थे, जिस पर दरियाब ऐसे ठंडा हुआ था जैसे किसी ने आग पर पानी डाल दिया हो। हाय अल्लाह, ये मेरी गुस्ताख आंखें क्या क्या देख रही हैं। एक भाई जोरू का गुलाम हो गया और दूसरा भाई बीवी के दर पुकारने पर लब्बैक कहते खामोश हो गया है। हाय, मुझे नहीं पता, मुझे भी बीवी चाहिए। गजीन लाला, प्लीज अपने इर्द गिर्द से कोई अच्छी सी बीवी मुझे भी ढूंढ कर दें। जरक जो इन दोनों को देखकर बातें कर रहा था, जरमीना को आते देख बात बदलते गजीन से अपनी बात चलाने का कहने लगा। गजीन ने इसके इशारा पर इसे घूरी से नवाजा था और इसे सामान लाने का कहकर बाकी सबके साथ बाहर की तरफ चल दिया, जिस पर जरक भी आह भरता दिल के अरमानों पर पत्थर रखे बाहर की तरफ चल दिया। कशमाला, तैयार रहना, इस फारिश का हिसाब मैं वापस आकर लूँगा, क्योंकि दरियाब खान घाटे का सौदा नहीं करता। दरियाब पीछे चलती कशमाला के कान में सरगोशी करते आगे निकल गया। दरियाब की सरगोशी पर कशमाला जाने क्यों सुर्ख पड़ी थी। कुछ देर की ड्राइविंग के बाद इन सब का छोटा सा काफिला इस्लामाबाद के मशहूर पार्क शक्करपड़ियाँ में पहुँचा था। शक्करपड़ियाँ पार्क मॉडर्न अंदाज में बनाया गया एक नहायत इंतहाई खूबसूरत और कदरे पुरसकून पार्क था, जिसमें जगह जगह लगे पौधे और हरियाली आंखों को ठंडक दे रही थी। दूसरा शहरी हिस्से से दूर होने की वजह से वहाँ ट्रैफिक का शोरगुल ना होने के बराबर था। गजीन की पैरवी में चलते हुए इन लोगों ने एक मुनासिब सी जगह देखकर घास पर मैट बिछाकर वहाँ सारा सामान रख दिया था। यहाँ आकर कशमाला के साथ साथ जरमीना और माहपारा भी बहुत पुरजोश दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस्लामाबाद में रहने के बावजूद वो पहली बार इस जगह पर आई थी। जरमीना तो कशमाला और माहपारा के साथ आते ही सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ हो गई थी। गजीन और दरियाब अपनी बातों में और शाहजर अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो चुका था। ऐसे में ज़रक अकेला बोर हो रहा था। तो ये तुम लड़कियों को सेल्फियाँ लेने के सिवा और कुछ नहीं आता। ज़रक शैतानी मुस्कुराहट होठों में दबाए अपनी बोरियत मिटाने के लिए हाथ में बैट पकड़े इनके पास आते हुए बोला था, कुछ नहीं आता? क्या मतलब है तुम्हारा गरज? ज़रक खानज़ादा, आदत से मजबूर जरमीना चिड़ी थी। हाँ तो गलत थोड़ी कह रहा हूँ, अगर इतना ही दम है तो आ जाओ मैदान में और हो जाए 2-2 ओवर्स का क्रिकेट मैच। ज़रक ने बैट को हवा में लहराते चैलेंज दिया था, एक शर्त पर, अगर हम जीत गए तो जो जो हम तीनों कहेंगे वो सब तुम्हें मानना होगा। आपके जरमीना ने भी शरारत से आंखें घुमाई थी जब इसके पीछे खड़ी माहपारा और कशमाला ने इसे रोकना चाहा, क्योंकि इनको खेलना आना तो दूर क्रिकेट की अलिफ बे भी नहीं आती थी। ठीक, मंजूर है, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम लोगों को भी सज़ा मिलेगी। ज़रक को शायद खुद पर कुछ ज़्यादा ही नाज था, इसलिए जरमीना की शर्त को हवा में उड़ाता मैदान में उतरा। अब सिचुएशन ये थी कि एक तरफ ज़रक, गजीन, दरियाब और शाहजर थे, जिन्हें ज़रक ने ज़बरदस्ती अपनी साथ घसीट लिया था, और दूसरी तरफ माहपारा, कशमाला और जरमीना थी, जिनमें से खेलना सिर्फ जरमीना को ही आता था। टॉस के बाद सबसे पहले जरमीना लोगों को बैटिंग का मौका मिला था। कशमाला और माहपारा तो बमुश्किल 3-3 रन बनाकर आउट हो गई थी। अब सिर्फ जरमीना बची थी, जिसने आखिरकार रोंदी बोल बोल के अंपायर साहब यानी कि शाहजर को साथ मिलाकर 40 रन बना लिए थे, जो ज़र्क लोगों के लिए कोई ख़ास हदफ ना था। और अब कशमाला और माह खड़ी परेशानी से नाखून चबा रही थी, क्योंकि अब इनकी बॉलिंग करने की बारी थी। माह आपी और कशमाला, इधर आओ। ब्रेक ओवर में जरमीना ने इन दोनों की परेशान चेहरों को देखते पास बुलाया था। जरमीना, मैं कह रही थी ना कि हमसे नहीं होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही करनी थी। देखो, अब हम हार जाएंगे। महापारा ने इसके पास आते ही आहिस्ता आवाज में से डांटा था। ओहो माह, चुप करो यार, देखना जीत आज हमारी ही होगी। बस तुम लोगों ने आज अपने अपने मियाँ को अपने काबू में करना है। इस ज़रक चिड़कट को तो मैं खुद ही देख लूँगी। ज़रमीना की आंखों में शरारत चमक रही थी। मतलब? ज़रमीना की बात पर कशमाला ने मासूमियत से पूछा था। इस पर ज़रमीना ने आहिस्ता से इन दोनों के कान में कुछ कहा था, जिस पर इन दोनों की आंखें पट से खुली रह गई थी। आखिर थोड़ी देर की बहस के बाद ज़रमीना ने इन्हें मनाकर ही दम लिया था। भाई अब वो ऐसे हार तो नहीं सकती थी ना। इसके बाद गेम दोबारा शुरू हो गई। अंपायर अब भी शाहजर ही था, जबकि फील्डिंग ज़रमीना कर रही थी।
ماہ وکٹ کیپر بنی تھی چونکہ سب سے پہلے دریاب نے جانا تھا، اس لیے درمینا نے عقل مندی کا ثبوت دیتے کشمالہ کو باؤلنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ میچ شروع ہو چکا تھا، اس لیے کشمالہ بھی ہمت کرتی بال ڈالنے آگے بڑھی تھی۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر وہ آگے بڑھی تھی اور دریاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی تھی۔ دریاب جو پہلے ہی آج کشمالہ کی انداز دیکھ دیکھ کر حیران تھا، اس کے ایسے دیکھنے پر مسمرائز ہوا تھا، جس پر کشمالہ نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے بال ڈالنے سے پہلے دریاب کو فلائنگ کس دی تھی، اور یہ کہ دریاب ہوش و حواس سے باہر، اور وہ گئی بال ان کی وکٹ کو اڑاتے ہوئے، اور یوں پہلے اوور کی پہلی بال ہی ہماری ماہر بالر کشمالہ نے کیا دریاب خان کو کلین آؤٹ۔ او بلے بلے، او بلے بلے، تسی تے چھا گئے ہو کشمالہ جانی، زرمینہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کشمالہ کو گلے لگایا، جو خود اپنی کارستانی پر حیران تھی۔ دوسری طرف زرق اور غزین مسلسل دریاب کو ڈانٹ رہے تھے، جو منہ نیچے کیے کشمالہ کی حرکت سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ غزین لالا، میری طرف سے وش یو آل دا بیسٹ، پلیز دریاب لالا کی طرح میری ناک مت کٹوا کر آئیے گا، زرق نے غزین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے منت سماجت سے کہا تھا اور اسے بیٹ پکڑاتے میدان میں بھیجا تھا۔ اب ماہ کی باری تھی، جو کہ کشمالہ سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس کے بولنگ کے لیے آتے ہی غزین نے خود کو اس کی طرف دیکھنے سے باز رکھا تھا، جو آج گرے اور وائٹ شلوار کرتے پر گرے رنگ کے حجاب میں موجود اپنی کالی آنکھوں پر لائنر لگائے قاتلانہ نظریں بنائے گھوم رہی تھی۔ ماہ کو نظر انداز کر کے غزین نے 4 گیندوں پر 3 چوکے اور 3 رن بنا کر 15 اسکور کر لیے تھے۔ کشمالہ اور زرمینہ کو تو ٹینشن ہونے لگی تھی، کیونکہ یہ پہلے اوور کی آخری گیند تھی، اب تو ان کا اللہ ہی حافظ تھا۔ ماہ نے ٹینشن سے اپنے ہونٹ کچلے تھے، اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں، اور یہی غزین سے غلطی ہوئی تھی کہ اس نے ماہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جس سے فائدہ اٹھاتے ماہ نے غزین کو آنکھ ماری تھی۔ غزین تو پانی سے بھری ان قاتلانہ نظروں کے وار پر ایسے کلین بورڈ ہوا تھا کہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی ہوش نہ آیا تھا۔ شاہزر، جو سب کچھ دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا تھا، غزین کی حالت پر اس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ غزین سر جھکا کر جا کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ